نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اب خلیفہ بنے تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی کہ مصر میں ایک دریا ہے جو ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور مصر والے لوگ ہر سال اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو، نوجوان کنواری لڑکی کو بنا سنوار کے، میک اپ کر کے، زیور پہنا کے دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں، تب وہ دریا چلتا ہے۔ تو چنانچہ آپ کے دور خلافت میں ایسا ہوا کہ دریا خشک ہو گیا، اور جو مصر کے گورنر تھے انہوں نے آپ کو خط لکھا اور اس واقعہ کی اطلاع دی اور صورتحال بتائی کہ مصر والوں میں یہ رواج ہے کہ ایک نوجوان کنواری بچی کو دریا برد کرتے ہیں تب وہ دریا چلنے لگتا ہے۔ اب دریا خشک ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو دریائے نیل کے نام خط لکھا، دریائے نیل کے نام، اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو پھر چل، ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب جو رسم پہلے تھی اب یہ رسم نہیں ہوگی، نوجوان لڑکی کو دریا میں پھینکنے والی رسم اب نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ خط آپ نے قاصد کو دے کر بھیجا اور کہا دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں اس خط کو ڈال دیا گیا۔ جب وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا اسی وقت دریائے نیل پانی سے بھر گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا، بلکہ عام دریاؤں کی بنسبت ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، آپ نے یہ چیز محسوس فرمائی کہ بالکل ناجائز ہے کہ ایک نوجوان مظلوم بچی کو بنا سوار کے دریا میں ڈالے تب دریا چلے، یہ ظلم، اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ دریائے نیل کو خط لکھ دیا۔ دریائے نیل کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو پڑھتا اور سمجھتا، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو اسی وقت دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی قسم کے ڈھیل کے قائل نہیں تھے، کسی قسم کی کمی پیشی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔